وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. سورہ الفرقان 19واں پارہ. اس سورہ مبارکہ کی تفسیر اور معانی کے حوالے سے خطبات جمعۃ المبارک کا سلسلہ جاری ہے. رحمان کے بندوں کی جو صفات اللہ کو بڑی پسند ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. شروع میں ارشاد فرمایا تھا کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جب کوئی جاہل ان سے مخاطب ہوتا ہے تو وہ اس کو سلام کہہ کر وہاں سے چل جاتے ہیں. جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے. اور فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. وہ راتوں کو اپنے رب کے سامنے سجدوں میں اور قیام میں گزارتے ہیں اور ساتھ دعا مانگتے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے. ان عذابها کان غراما. یقیناً اس کا جو عذاب ہے وہ بڑا ہی بھاری ہے اور چپکنے والا ہے. انہا ساعت مستقرا و مقاما. اور وہ بڑی ہی بری ٹھہرنے کی جگہ اور قیام کی جگہ ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا والذین اذا انفقوا. اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں، وکان بین ذلک قواما اور ان کا خرچ کرنے کا رویہ اس کے درمیان اعتدال کا ہوتا. اہل ایمان دنیا کی زندگی میں میانہ روی پر ہوتے. حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی تمام تر تعلیمات اعتدال پر مبنی. اسی لیے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اور اسی طرح ہم نے تمہیں
امت وسط بنایا۔ یہ وسط کیا ہے کہ یہ امت اپنے تمام تر معاملات کے اندر افراط اور تفریط سے بچ کر اعتدال کا رستہ اختیار کرنے والی۔ اللہ رب العزت نے جو شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، اس میں ہر چیز کا ایک حق ہے، اور اہل ایمان کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ ہر حق کو ادا کرے۔ لوگوں نے دین کے نام پر بعض باتیں ایسی گھڑی ہیں کہ جن میں اپنے تئیں اللہ کا تو بہت حق ہے لیکن مخلوق کا کوئی حق نہیں، تو نتیجتاً انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسانی فطرت سے بغاوت کر دی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی رہبانیت اختیار کرتے، تارک دنیا ہو جاتے، ان کے راہب اور راہبائیں اللہ کو راضی کرنے کے نام پر، ترک دنیا کے نام پر نکاح کو چھوڑ دیتے۔ اسی طرح ہندوؤں میں، سکھوں میں اور بدھ مذہب کے مذہبی پیشواؤں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ طویل عرصے کے لیے اپنے اوپر کھانے پینے کی بہت سی چیزوں کو حرام کر دیتے۔ بدھ مذہب کے لوگ بسا اوقات اتنے طویل فاقے کرتے ہیں کہ ان کے سینے کی ہڈیاں نظر آنے لگ جاتی، اور پھر لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر کٹیا کے اندر جا کر بس جانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، یہ جو رہبانیت، ترک دنیا کا فلسفہ عیسائیوں نے اختیار کیا ہے، یہ انہوں نے بدعتی ایک سوچ اپنائی ہے، ہم نے تو ان کو اس طرح کرنے کا حکم نہیں دیا۔ تو دین اسلام دین اعتدال ہے، اس میں اللہ کا حق بھی ہے، اللہ کے بندوں کا حق بھی ہے، اور خود انسان کی اپنی ذات کا بھی اس پر حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین کی تھی کہ جب وہ راتوں کو لمبا قیام کر رہے ہیں، سو نہیں رہے، دن کو روزے رکھ رہے ہیں، اور بہت ساری دنیا کی چیزوں سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا ولی جسدک علیک حق، تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے حقوق بھی ادا کرنا، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنا، اور ان سارے معاملات کو کرتے ہوئے میانہ روی کا اختیار کر، اور ان میں بالخصوص مال کے معاملے میں میانہ روی اختیار کر۔ تو فرمایا اللہ کے بندے وہ ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے۔ اسراف کیا ہے کہ جائز اور ضرورت کے کاموں پر حد سے زیادہ خرچ کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کرام کی اس طرح سے تربیت کی تھی کہ آپ نے فرمایا وضو کرتے ہوئے اور غسل کرتے ہوئے پانی بھی ایک حد سے زیادہ نہ خرچ کیا جائے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا اگر تم کسی نہر کے کنارے ہی غسل اور وضو کر رہے ہو جہاں وافر پانی ہے اور اس پانی نے بہتے ہی چلا جانا، پھر بھی ایک تربیت ہے کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم اس کی وجہ سے کہ پانی بہت وافر ہے اس میں فضول خرچی کرنے لگ جاؤ۔ تو ضرورت کی جگہ، جائز جگہ پر حد سے زیادہ خرچ کر دینا یہ اسراف۔ ہمارے ہاں اس اسراف کے مواقع خوشیوں میں دیکھنے کو بھی ملتے ہیں اور غمیوں میں دیکھنے کو بھی ملتے ہیں۔ نمود و نمائش، دکھلاوے کے لیے شادی بیاہ کے موقع پر یا کسی بھی اور خوشی کے موقع پر اپنی بساط سے زیادہ خرچ کر دینا
اور باقی سارے معاملات پر پھر تنگ ہوتے پھرنا، یہ اسراف۔ لوگ قرضے اٹھا اٹھا کر اپنی بساط سے زیادہ شادیوں پر خرچ کر رہے ہیں، مہنگے ترین کپڑے بنا رہے ہیں، زیور ڈال رہے ہیں، جہیز دے رہے ہیں اور جہیز لے رہے ہیں، ایک حد سے زیادہ دکھلاوے کے لیے مہمان بلا رہے ہیں، اور ان کے کھانے پینے کے لیے اس قدر ڈشز کا اہتمام ہے جس اہتمام کو وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ صرف دیکھا دیکھی ہے کہ فلاں رشتہ دار نے ایسا کیا تھا، اب ہمیں بھی یہ مقابلہ ضرور کرنا۔ یہ اسراف، اور اسراف سے بڑھ کر بڑا گناہ وہ ہے جس کو قرآن نے تبذیر کہا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ فرمائے مبذرین شیطان کے بھائی۔ یہ تبذیر کیا ہے؟ کہ اپنے جائز اور حلال مال کو اللہ کی ناپسندیدہ حرام چیزوں کے اوپر خرچ کر۔ پیسہ آ گیا، نکاح کے موقع پر جائز چیزوں پر اسراف سے خرچ کیا، وہ بھی جائز نہیں۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ آتش بازی پر لگ رہا ہے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ لاکھوں روپے فوٹو شوٹ کے لیے دیے جا رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ لاکھوں روپے قوالی ڈائٹس اور پتہ نہیں اب کس کس قسم کی رسمیں ہم نے بنا لی ڈھول ڈھمکے کی، ان پر ایک دوسرے کے اوپر اور گویوں کے اوپر لٹائے جا رہے ہیں، پھینکے جا رہے ہیں۔ یہ سب تبذیر ہے۔ اور جو بندہ جس قدر اس تبذیر کے قابل ہے وہ یہ کر رہا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں روزانہ کی بنیاد پر اپنے پیسے کو آگ لگا رہے۔ اب کوئی بھی شخص پیسے کو سامنے رکھ کر ایسے لائٹر سے آگ لگانے کو تیار نہیں، لیکن اس پیسے کو خرچ کر کے جا کر سگریٹ اور سگار یا ویپس کے نام پر جو کچھ ہم خرید رہے ہیں اور باقاعدہ اس کو سلگا کر دھواں اڑا رہے ہیں، جس کا ایک ذرا کوئی فائدہ نہیں اور نقصانات ہی نقصانات ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ حرام نہیں ہے، یہ مطلقاً حرام اور تبذیر ہے۔ تو حرام کے کتنے کام ہیں جس کے اوپر انسان کا مال خرچ ہو رہا۔ عباد الرحمن تو اللہ فرماتے وہ ہیں جو جائز چیزوں پر بھی اور جائز مقامات پر بھی حد سے زیادہ خرچ کرنے والے نہیں ہوتے، کجا یہ کہ وہ حرام کاموں پر خرچ کرنے والے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے، اللہ کی توفیق سے بہت سارے لوگوں کا اس جانب تو دھیان ہے اور خیال ہے کہ ہم حرام نہ کمائیں، کہ حرام کمانا اللہ کو پسند نہیں، لیکن بہت تھوڑے ایسے ہیں جن کا اس بارے خیال ہے کہ میرا مال حرام پر خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ذہن میں یہ بات رہے کہ صرف حلال کمانا کافی نہیں ہے، اس کو حلال اور جائز جگہ پر لگانا بھی اللہ رب العزت کے ہاں ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز چند باتوں کے جوابات دیے بغیر، چند سوالوں کے جواب دیے بغیر آدم کا بیٹا اللہ کے سامنے سے ہل نہیں سکے۔ اس میں سے ایک سوال ہے عن مالہ من این اکتسب وفیما انفق، اس سے اس کے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ کہاں خرچ ہونا، اس کا انسان کو جواب دینا پڑے گا۔ وَلَمْ يَقْتُرُوا، جہاں وہ اسراف سے بچتے ہیں وہیں پر بخل سے بھی بچتے ہیں، کنجوسی سے بھی بچتے ہیں۔ انسان کے پاس مال ہے، خرچ ہی نہیں کر رہا، حق ادا ہی نہیں کر رہا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، شریعت اسلامیہ نے ہمیں جو تصور دیا ہے وہ تصور یہ ہے کہ مال اللہ کا ہے،
مال کا حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اللہ تعالیٰ نے اس مال کو عارضی ملکیت میں اور تصرف کے لیے ہمیں دیا۔ میری اور آپ کی ملکیت کیا ہے؟ عارضی ہے۔ اس عارضی ملکیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ اصول اور ضابطے دیے، ان اصول اور ضابطوں کا ہمیں خیال رکھنا، یہ سمجھنا کہ مال میرا ہے، میں اس کے ساتھ جو کچھ مرضی کروں۔ یہ بندہ یہ جانا ہی نہیں کہ اس کا ایک رب ہے اور مال تو اس کا۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس میں بادشاہت اس کی ہے، ملکیت اس کی ہے۔ جس طرح کسی شخص کو کرائے پر مکان دیا جاتا ہے تو کچھ شروط کے ساتھ دیا جاتا ہے، اس کو اس مکان کو استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے، بیچنے کی اجازت تو نہیں ہوتی۔ اس کو وہاں رہائش اختیار کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اس کو توڑ کر کچھ اور کرنے کی اجازت تو نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح اللہ نے جو مال دیا ہے اس کے بارے بھی اللہ کا قانون چلے۔ تو بخل کرنا، کنجوسی کرنا اور مال کو جمع ہی کرتے چلے جانا، نہ اللہ کا حق ادا کرنا، نہ اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنا، یہ اس دنیا کے بڑے امتحانوں میں سے امتحان۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولادیں آزمائش۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیوں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے جبکہ آسمانوں اور زمین کی تمام وراثت اللہ کی ہے؟ کیا مانا؟ نہیں خرچ کرو گے تو کون سا ہمیشہ یہاں رہو گے اور اس کے اوپر بیٹھے رہو گے؟ ایک وقت آئے گا تمہیں اس کو چھوڑ کر جانا ہی جانا ہے۔ اس لیے اپنی زندگیوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں کے اندر ایک حق ہے سوال کرنے والے کے لیے بھی اور محروم رہنے کے والے کے لیے۔ وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو، یہ نہیں ان پر احسان کرو، فرمایا ان کا حق ادا کرو۔ معلوم یہ ہوا ہمارے مال میں قرابت داری کا حق ہے، یہ ہمارا ہے ہی نہیں، اس پر ہم نے خرچ کرنا۔ یہ وراثتیں جبا کر بیٹھ جانا اور یہ سمجھنا کہ ہمارا تصرف ہے، ہم سے کون لے سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اس طرح اپنے مال اپنے پاس جمع کر کے رکھتے ہیں، نہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نہ اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، اور چاہتے یہ ہیں یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل اللہ، قرآن نے کہا یہ ایسے بعض لوگ ہیں سونے اور چاندیوں کے خزانے اپنے پاس جمع کرتے اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ فبشرهم بعذاب علیم، ایسے کنجوسوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم، جس دن جہنم کی آگ کے ساتھ ان کی پیشانیوں کو، ان کی پشتوں کو داغا جائے گا اور ساتھ میں کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ جمع کر کے رکھا ہے، تو آج اس خزانے کا ذائقہ چکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز بندے کا مال اس کے سامنے گنجا سانپ بن کر اس کے پیچھے دوڑے گا، یہ اس سے جان چھڑانے کے لیے آگے دوڑ لگائے گا، وہ پیچھے سے آوازیں دے گا آج کیوں بھاگ رہا ہے؟ دنیا میں تو مجھے بڑا سینچ سینچ کے سنبھال کر اکاؤنٹس میں گن کر تجوریوں میں سنبھال کر رکھتا تھا، انا مالک انا کنزک، اللہ کے رسول نے فرمایا آوازیں لگائے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔
وہ آ کر اس سے لپٹے گا، اس کو ڈسے گا. فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو جو کچھ تم خزانے جمع کرتے تھے. ایک کوٹھی بنا لی، دوسرے کی فکر چڑھ گئی. ایک دکان بنا لی، دوسری کی فکر چڑھ گئی. ایک جگہ سے رزق آ رہا ہے، اس کو دوسری جگہ سے بھی آنا چاہیے، تیسری جگہ سے بھی آنا چاہیے. سارا وقت یہ دنیا اس کے سر پر سوار ہو گئی، اور اتنا کچھ ہے کہ نسلیں کھا سکتی ہیں، لیکن اس کو ڈر اور خوف یہ ہے کہ خرچ کروں گا تو ختم ہو جائے، خرچ کروں گا ختم ہو جائے. اللہ نے فرمایا انسان کی حالت تو یہ ہے کہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کا مالک ہی بن دے، دنیا کے خزانوں کا نہیں، رب کائنات کے پاس آسمان و زمین کل کائنات کے جو خزانے ہیں وہ بھی اس کو دے دیے جائیں، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تم وہ سارے روک کر رکھ لو، کیا ہوگا؟ خرچ کیا تو ختم ہو جائے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے خزانے کتنے وسیع ہیں، ہر انسان کو اس کی خواہش اور طلب کے مطابق سب کچھ عطا کر دیا جائے، اللہ سب بانٹ دے اس کے لیے مخلوق میں جو وہ چاہے، اس کے باوجود اس کے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوتی جتنی چڑیا ایک سمندر کے اندر ایسے چونچ سے پانی کا قطرہ لے کر نکلتی. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہمارا مالک وہ ہے جس کے پاس آسمان و زمین کے خزانے، اس سے وہ طلب کرنا چاہیے. فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، فرمایا اس سے مانگتے ہوئے اچھا طریقہ اختیار کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کے بندوں پر خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، اہل و عیال پر خرچ کرو، مہمان پر خرچ کرو، دوست احباب پر خرچ کرو، اللہ کے جو راستے ہیں ان پر خرچ کرو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ امت کے دل سے یہ مال کی محبت نکلے گی نہیں. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، سورہ فجر میں اللہ فرماتے ہیں تم مال کی بڑی گوڑی محبت کے اندر بیٹھے ہوئے، تم مال سے محبت کرتے ہو حبًا جمًّا، بڑی ہی سخت محبت، نکالتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی. اس لیے اللہ کے رسول نے قسمیں اٹھا اٹھا کر کہا اللہ کی قسم جس مال میں سے صدقہ کیا جاتا ہے اس میں کمی نہیں ہوتی. لیکن کس کو یقین ہے؟ کون خرچ کرنے والا؟ بہت کوئی خیال آیا تو یہ کہ جی میرے مرنے کے بعد یہ وصیت ہے یہ کر دینا. بارہا آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، جب اپنی زندگی میں مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نہیں ہوئی، ہم ڈرتے رہے کہ ہم اپنے مال میں سے یہ خرچ کر دیں تو بعد والوں نے کیا کرنا؟ وہ تو کہیں گے ابا جی اب چھوڑ کر گئے ہیں، خود کرنا تھا اب تو ہمارا ہے. اور جو جتنا چھوڑ کر جا رہا ہے واللہ پیچھے اولادوں کی حالتیں بہت بری ہیں، نسلوں کی حالتیں بہت بری ہیں، مرنے مرانے پر ایک دوسرے کے گلے کاٹنے پر آئے ہوئے، سچے جھوٹے گواہ، کیس، عدالتیں، کچہریاں، وہ مال جو آپ نے جائز ناجائز سب بالائے طاق رکھتے ہوئے جمع کیا، بعد میں نسلیں اس پر برباد ہو رہی. خدا را مال کے معاملے میں اللہ سے ڈریے، خدا را اس مال کے بارے میں اللہ سے ڈریے. مت وہ وبال اکٹھا کر کے اپنی اولادوں کے لیے چھوڑ کر جائیے جس پر وہ کل ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کو تیار ہوں، ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے کے روادار نہ ہوں. ایسے ایسے کیس ہمارے سامنے ہیں، ایک ہی گھر کے اندر رہ رہے ہیں، ایک دوسرے پر مقدمے کیے ہوئے ہیں، صبح و شام آمنے سامنے سے گزرتے ہوئے سلام دعا نہیں کرتے. کیا ہے؟ کوٹھیاں ہیں اربوں کی ہیں، حلال حرام کی تمیز کے بغیر، خیر اور برکت کے بغیر اگلے چھوڑ کر گئے ہیں. اور نتیجہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر وکیل، جج اور اس سے متعلقہ جو احباب ہیں وہ پیسہ سمیٹ رہے. خیر جمع کیجئے، خیر، برکتیں سمیٹیے اپنی زندگی میں. جو خیر اور برکتیں سمیٹتا ہے اس کی نسلیں سنور جاتی ہیں، اور جو صرف دنیا سمیٹنے کے چکر میں رہے، دنیا تو اس کے پاس آ جاتی ہے لیکن ساتھ ذلتیں، رسوائیاں، بیماریاں، عذاب، تکلیفیں، آپس کے اختلافات، گھروں کا سکون برباد ہو جاتا. خیر سمیٹیے، شر نہ سمیٹیے. وَلَمْ يَقْتُرُوا،
وہ کنجوسی کرنے والے نہیں ہوتے. اس کنجوسی سے بچنے کے لیے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے. اللہ نے فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو اپنے نفس کی شح سے بچا لیا گیا. یہ شح حد سے زیادہ بڑی کنجوسی ہے. بعض لوگ کنجوس ہوتے ہیں دوسروں پر خرچ نہیں کرتے. بعض لوگ شحیح ہوتے ہیں ایسے کنجوس جو اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے. اپنے پاس رکھا ہوا ہے, اچھا کپڑا پہننے کی اللہ نے توفیق دی ہے, ردی کپڑا پہنے. سالوں پہلے ایک چیز خرید لی تھی, بس اب وہی ہے, اس کے بعد اس کو نہ کسی کو دینے کی توفیق ہے نہ نہیں لینے کی توفیق ہے. بعض لوگوں کو دیکھ کر لگتا ہے یہ کسی کے ہاں 1000 روپے دہاڑی پر مزدور ہوگا, پتہ لگتا ہے یہ تو کروڑوں پتی ہے. اس مال کا کیا فائدہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ وہ اپنے بندے کے اوپر اپنی دی گئی نعمت کا اثر دیکھے. اگر اللہ نے فراوانی دی ہے اور باقی ساری جگہوں پر انسان جو حقوق اللہ نے متعین کیے ہیں وہ پورے کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے اوپر بھی خرچ کرے. لیکن شحیح ہے, شح ہے اس کے اندر, ہر وقت بس اپنی ہی فکر, اور اس میں میرے پاس بس ہو. اب اس ہونے سے کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں, بس ایک اطمینان ہے اس کے دماغ کے اندر کہ جی میرے پاس اتنا ہے. یہ کاؤنٹنگ گیم میں ہے, اس کو یہ نہیں پتا یہ وارثوں کا چوکیدار ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ وارثوں کا چوکیدار ہے, محنت کرتا ہے, جا کر کما کر لاتا ہے اور آ کر چوکیداری پہ بیٹھ جاتا ہے. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. اہل ایمان عباد الرحمن اس کے درمیان ہوتے ہیں. ان کا خرچ کرنے کا اصول اعتدال پر مبنی. اللہ تعالیٰ نے اس لیے دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ. اپنے ہاتھ کو ایسے اپنی گردن کے ساتھ جیب کے اوپر جمع کرنا رکھ لو کہ کچھ نکالنا ہی نہیں. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. اور نہ ہی ایسے بالکل ایسے کھلا چھوڑ دو کہ کہیں جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے کوئی پتہ نہیں, جو اٹھا کر لے جائے, بے وقوف بنے ہوئے ہو. اور اس کے نتیجے میں آخر میں کیا ہے, فقر اور تنگ دستی ایسی کہ دوسروں سے مانگنا پڑ جائے. تو یہ دونوں انتہائی نہیں ہونی چاہیے. میانہ روی کے ساتھ, اعتدال کے ساتھ, خیر کے ساتھ انسان خرچ کرنے والا ہو. اس سے آگے ارشاد فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. اور اللہ کے یہ بندے کون ہیں؟ عباد الرحمن کی اگلی صفت کیا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہیں پکارتے. جب لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا ہے تو یہ الہ ہونے کا مقام اور مرتبہ کسی اور کو دینے کو تیار نہیں. اور جب اللہ رب العزت نے یہ سکھلا دیا کہ ہم بار بار نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ میں کہتے ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا اللہ ہم صرف اور صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو یہ مدد طلب کرنا ایک ہے دنیا کے اسباب, سبب اسباب کے اندر ایک دوسرے سے مدد طلب کرنا. میں آپ کو کہوں یہ چیز مجھے پکڑا دے, آپ وہ چیز مجھے پکڑانے کے قابل ہیں, آپ میری بات سننے کے قابل ہیں, میں آپ کو سنانے کے قابل ہوں. سبب اور اسباب کے اندر ہم ایک دوسرے سے کچھ مانگ لیتے ہیں, اس کی اجازت ہے. حتیٰ کہ صحابہ کرام تو اس میں بھی احتیاط برتا کرتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی یہ تربیت کی کہ تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے ہی مانگنا, تو صحابہ کے بارے میں آتا ہے اگر کسی کا گھوڑے پہ بیٹھا ہوا کوڑا ہاتھ میں جو پکڑی ہوئی چابک ہے وہ نیچے گر جاتی تھی, وہ یہ نہیں کہتا تھا مجھے یہ پکڑا دو, بلکہ وہ خود نیچے اتر کے اس کو اٹھا لیتا تھا. اس حد تک سوال کرنے سے احتیاط کرتے تھے. اللہ رب العزت کے مقابل کسی اور کو نہ پکارنا ما فوق الاسباب معاملات جو انسانی بساط سے بڑھ کر ہیں. مثلا کوئی بندہ میری بات ابھی سننے پر قادر ہی نہیں,
یا وہ کسی ایسے فاصلے پر ہے جہاں وہ میری بات نہیں سن سکتا، یا وہ اس دنیا سے جا چکا جس کی وجہ سے وہ میری بات نہیں سن سکتا۔ ان ما فوق الاسباب چیزوں میں بھی سمجھنا کہ کوئی کسی کو میں پکاروں گا اور وہ میری بات سن لے گا، اور صرف سنے گا نہیں بلکہ وہ اسباب کے بغیر میری مدد کرنے پر بھی قادر ہے، وہ قدرت بھی رکھتا ہے۔ یا پھر جس چیز کی اللہ نے اس کو قدرت نہیں دی وہ سامنے بیٹھا ہے اور آپ اس سے وہ چیز طلب کرتے ہیں جس کی اللہ نے اس کو قدرت نہیں دی، وہ چیز صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اگر اس میں بھی آپ اس سے مدد مانگتے ہیں یہ ساری چیزیں شرک ہیں۔ ایک بندہ فوت ہو گیا، آپ اس کو پکار رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری مدد کریں، اللہ تک میری فلاں فریاد پہنچا دیں۔ مشرکین مکہ کا شرک یہی تھا، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان بتوں کی تو پوجا نہیں کرتے، ہم ان تک اپنی بات پہنچاتے ہیں، یہ بڑے بزرگ تھے، ہماری بات سنتے ہیں، دنیا سے جانے کے باوجود سنتے ہیں، ہماری ان تک اور ان کی اللہ تک۔ وہ رب جو کہتا ہے میں براہ راست سنتا ہوں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، آپ کے بندے، آپ سے میرے بندے جب میرے بارے میں سوال کریں تو مجھے ان کو بتلائیے کہ میں ان سے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ سمیع بصیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، علی کل شیء قدیر ہے، اس کے باوجود بندہ اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے، اور ایسی عقل ماری جاتی ہے۔ حی القیوم رب جو شاہرگ سے زیادہ قریب ہے، ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، علی کل شیء قدیر ہے، وہ تو براہ راست نہیں سنتا، لیکن جو بابا قبر میں لیٹا ہوا ہے، مرے ہوئے اس کو سینکڑوں سال گزر گئے، جو خود اپنے آپ کو کفن دینے، غسل دینے، اپنا لباس تبدیل کرنے، اٹھ کر قبرستان جانے، قبر میں دفن کر دینے، اوپر مٹی ڈالنے، ان سارے مراحل کے لیے کوئی قدرت نہیں رکھتا تھا، وہ ڈائریکٹ سنتا ہے اور وہ آگے پہنچانے پر قادر ہے۔ شیطان انسان کو ایسے ہی باولا کر دیتا ہے، یتخبطہ الشیطان من المس، بعض لوگوں کو شیطان چھو کر باولا کر دیتا، خبتی ہو جاتے ہیں، حواس کام نہیں کرتے، عقل کی بات سمجھ نہیں آتی۔ لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہیں پکارتے، کسی اور کو یہ درجہ نہیں دیتے کہ وہ کل کائنات میں جس جگہ بھی کوئی بھی مخلوق اس کو پکارے وہ بغیر سبب اسباب کے سننے والا۔ بغیر سبب اسباب کے سننے والی ذات کون ہے؟ صرف اللہ۔ بغیر سبب اسباب کے اسباب پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ صرف اللہ۔ علی کل شیء قدیر کون ہے؟ صرف اللہ۔ بگڑیاں سنوارنے والی ذات کون ہے؟ صرف اللہ۔ مشکلیں آسان کرنے والی، بیڑے پار لگانے والی، اولادیں دینے والی، رزق دینے والی ذات کون ہے؟ صرف اللہ کی۔ بابا سامنے بیٹھا ہے، آپ اس کو کہیں بابا جی میں نے پتر دے دیو، اللہ نے اس کو یہ قدرت دی ہے کہ وہ آپ کو اولاد سے نوازے؟ نہیں دی، نہیں دی۔ اس کو اللہ رب العزت کے ان افعال اور صفات کے اندر شریک سمجھنا یہ شرک اکبر ہے۔ مشرکین مکہ کا یہ بھی شرک تھا، انہوں نے مختلف کاموں کے لیے مختلف دیویاں بنائی ہوئی تھی۔ ہمارے پڑوس میں ہندو رہتے ہیں، انہوں نے بھی مختلف کاموں کے لیے مختلف دیویاں بنائی ہوئی، دیوتا بنائے ہوئے ہیں۔ کوئی رزق بانٹتا ہے تو اس کو لکشمی کا نام دیا ہوا ہے کہ یہ لکشمی دیوی ہے، جس کو پیسے چاہیے ہوں، کاروباری مسئلہ ہو، اس کے پاس جائے، اس کے مندر پہ چڑھاوا چڑھائے، یہ جو ہے روزی روٹی کا انتظام کرتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی لوگوں نے ایسا ہی سمجھا ہوا، کہیں اولادیں دینے کے لیے کوئی مزار ہے، کہیں کاروبار کی بندش ہے جی اس کو دور کرنے کے لیے کوئی بابا ہے، کہیں محبوب قدمے میں لانے کے لیے کوئی تعویذ گنڈے والا بیٹھا ہے۔ کتنا سستا ہم اپنے ایمان کا سودا کر دیتے۔ لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ رب العزت کی ان صفات میں وہ کسی کو شریک نہیں بناتے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، یہ وہ بنیاد اور اساس ہے جس بنیاد اور اساس پر سارا دین قائم۔ تمام انبیاء کی دعوت
اس اساس اور بنیاد پر تھی، اور اس سے آگے شریعت کے باقی سارے احکامات اس کے بعد ہیں۔ اور جو بندہ شرک سے پاک اس دنیا سے چلا گیا، اللہ نے اس کو اس بات کی گارنٹی دی ہے، یبن آدم، اے آدم کی اولاد، اگر تو میرے پاس اس حال میں آیا کہ زمین اور آسمان کے خلا کو تو نے گناہوں سے بھر دیا ہوا، لیکن اس میں صرف ایک گناہ نہ ہوا کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہوا، غفرت لک ولا ابالی، میں تیری مغفرت کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی میں نے کتنے معاف کر دی۔ تہیہ کر لیجیے اپنی زندگی میں کہ اللہ کے سوا کبھی کسی کو نہیں پکار، کبھی کسی کی طرف توجہ نہیں کرنی۔ اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ یقین کر لے کہ اللہ کے ہاں سے ہوتا، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہوتا۔ یہ سبق بارہا دہرانے کا مقصد، قرآن مجید آپ اٹھائیے جا بجا، ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ سبق دہرایا جاتا ہے کہ اس دنیا کے اندر بندہ مومن کے لیے اصل سبق جو راز یاد کرنے کا، رٹ لینے کا، جس کو گھول کر بندہ اپنے اندر پی لے، جو اس کی نس نس اور رگ رگ میں اتر جائے، وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے اس کی توحید کا اقرار کرنے والا ہو، ہر قسم کے شرک کی نفی کرنے والا۔ اس کو بھی طلب کرنا پڑتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے، یا اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤں اور مجھے پتہ بھی ہو کہ میں شرک کر رہا ہوں، اور آپ سے مغفرت مانگتا ہوں لما لا اعلم، کسی بھی ایسی بات کی جس مجھے پتہ نہیں چلا لیکن وہ مشرکانہ بات تھی، وہ ریاکاری کا شرک ہو، وہ دکھلاوے کا ہو، یا الفاظ یا زبان میں بندہ کسی کو وہ بات کہہ جائے جو اس کو کہنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایسی کوئی بات اگر میری زبان سے نکل گئی میں اس پہ معافی مانگتا ہوں۔ جو اس پر زندہ رہتا ہے، اور اگلی کچھ صفات بھی ہیں اس کا تذکرہ ہے، ان کے لیے بڑی ہی نعمتوں کا تذکرہ ہے، بڑی ہی خیر کا تذکرہ ہے، انشاءاللہ آئندہ اپنے خطبات میں ان کا ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ عباد الرحمن کی جو صفات رب کو بڑی پسند ہے، اللہ ہمیں ان سے متصف کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين